السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تبصرہ اور تجزیہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور ایک بہت بڑی خبر آپ کو دینی ہے جہاں پہ ایک بھارتی جو اسپائی پلین ہے یا جاسوسی کرنے کا جو طیارہ ہے وہ کراچی کے پاس دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کے آغاز میں ایک افسوسناک خبر میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سینئر صحافی شہید ارشد شریف کی والدہ جو ہیں وہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ آج ہی یہ افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ علیل تھیں، کافی دیر سے ان کے بارے میں یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آج یہ پتہ لگا ہے کہ وہ قضائے الہی سے جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اور ارشد شریف شہید کی والدہ کی نماز جنازہ جو ہے آج رات 9 بجے H11 قبرستان میں جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ جب تک یہ ویڈیو دیکھیں تب تک وہ ان کا جو جنازہ ہے وہ پڑھا جا چکا ہو۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ ڈیٹیل تھوڑی سی ہم نے ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر دی تھی۔ اس وقت بالکل وہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہوا تھا، لیکن اب کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے افغانستان کے ساتھ ان مذاکرات کے دوران جو ہے افغان سرزمین سے دہشت گردی کو ختم کرنے کا ایک جامع پلان بنا کے خود افغانستان کو انہوں نے دیا ہے۔ پاکستان کا 7 رکنی وفد جو ہے وہ مذاکرات میں شریک ہوا ہے، اور پاکستان افغانستان دہشت گردی اور تربیتی کیمپس کے خاتمے کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ افغانستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم TTP کے جو لوگ ہیں انہیں ہم ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ بارڈر ایریا سے پیچھے لے جاتے ہیں، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ اس تجویز کو رد کر دیا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں پیچھے لے جاتے ہیں، ری لوکیٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہ آپ کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں، TTP آپ کے وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ ان کے لیے حل ہی آپ نکال رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ہیں تو ہمارے بچے، ان کو اٹھا کے ہم کسی اور جگہ لے جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے جو ہے اسے آؤٹ رائٹلی اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سینئر صحافی انس ملک جو اس وقت استنبول کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ان نیگوسیشنز کے اوپر، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بائی دا looks of it, the second round of talks between Pakistan and the Taliban in Istanbul are going in some direction. Breaking day 2 of Istanbul talks following Pakistan counter proposal on a comprehensive draft agreement has begun in Istanbul between Pakistan and Afghan Taliban regime in the presence of mediators. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے بیسکلی جو پروپوزل دیا گیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور بات چیت جو ہے وہ اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان ممالک کے جو سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کی جو ہے وہ تقریب ہوئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جنہوں نے ایکچولی کوالالمپور میں جب لینڈ کیا تو ان کو لینڈ کرنے کے موقع کے اوپر جو ہے بڑا زبردست قسم کا استقبال کیا گیا، تو جیسے ہی وہ جہاز سے باہر نکلے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک گروپ جو ہے وہ ڈانس کر رہا تھا وہاں پہ، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی آگے ہوئے اور وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈانس کرنا شروع ہو گئے، تو کافی خوشگوار موڈ کے اندر لگ رہے تھے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں، میری انتظامیہ اب تک 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوا چکی ہے، اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں اور میں پاک افغان مسائل جلد حل کر لوں گا، اور میں یہ اچھے طریقے سے کروں گا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی قیادت کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اچھے لوگ ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاک افغان مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور بہت عمدگی سے کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کر لوں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچا لوں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، میرا خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے، میں تجارت کے ذریعے جنگیں میں نے رکوائی ہیں، ہم جنگیں نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا امن معاہدہ لاکھوں جانیں بچا سکتا ہے۔ تو ایک یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہے۔ انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں پروین سونی، انہوں نے پاکستان اور بھارت کے دوران بھی جو ہے وہ بڑی اہم انفارمیشنز جو ہیں وہ شیئر کی تھی، ہم بھی ان کو اس وقت کافی زیادہ اپنے ویلاگ میں ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ بھی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں بہتری کے امکانات 2 بڑی وجوہات کی بنا پر کم دکھائی دیتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اس بات پر سخت ناراض ہیں کہ مودی نے بھارت اور پاکستان کے درمیان فائر بندی میں ان کے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ اجت دوول نے 8 مئی کو مارکو روبیو سے رابطہ کیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ،
ظاہر کرتا ہے کہ بھارت نے کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس چین کے خلاف بھارت کے لیے کوئی اسٹریٹجک کردار نہیں ہے، یعنی کہ اس وقت چین کے ساتھ جو امریکہ کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں وہ انڈیا کی مدد نہیں چاہتا۔ ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چائنا کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ انڈیا کو بڑا کھڑا کرتا تھا اور اسے جو ہے وہ تیار کرتا تھا کہ جناب یہ ہمارا ایسٹ ہے اور چین کے خلاف اگر ہماری کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ہم انڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پریشر ڈالیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے بالکل انڈیا کو اس ایکویشن سے نکال دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے یورپ اور ایشیا پیسیفک کے معاملات میں یورپی یونین اور بھارت دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست پیوٹن اور شی جن پنگ سے تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ رشیا اور چین کے جو سربراہان ہیں ان سے ڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ اب اپنی تمام سفارتی مہارت کے باوجود جے شنکر یہ جانچنے میں ناکام رہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کیا ہیں، اور انہوں نے مودی کو 13 فروری کو وائٹ ہاؤس میں مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کرنے پر آمادہ کر دیا۔ اس اعلامیہ کے ذریعے بھارت نے 2030 تک امریکہ کے ساتھ 500 ارب ڈالر کی 2 طرفہ تجارت کا وعدہ کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ مودی حکومت پر دباؤ ڈالتے رہیں گے اور وزیر اعظم ان سے ملاقات سے گریز کرتے رہیں گے، اور اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آسیان کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ جو جس میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان یہ امن معاہدہ ہوا ہے، مودی نے اس میں فزیکلی جا کے وہاں پہ شرکت نہیں کی۔ اس نے کہا جی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے میں اپنی حاضری لگواؤں گا۔ تو وہیں پہ بہت سے دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے یہ اوائڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل طاہر شمشاد مرزا نے ریاستی گیسٹ ہاؤس جمنا میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات، 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون کے فروغ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل مرزا نے کہا کہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور عوامی روابط کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تجارت، سرمایہ کاری اور رابطوں کے فروغ کے لیے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان 2 طرفہ بحری رابطہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان فضائی رابطہ آئندہ چند ماہ میں بحال کیے جانے کی توقع ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے اور عالمی سطح پر امن کے فروغ کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ اس موقع پر سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور گمراہ کن معلومات کے پھیلاؤ کے خطرات پر بھی گفتگو ہوئی۔ چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش پروفیسر محمد یونس نے کہا کہ جعلی خبریں اور غلط معلومات سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہیں، جنہیں افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر خلیل الرحمان، سینئر سیکرٹری اور SDG کوآرڈینیٹر لامیا مرشد اور پاکستان کے ہائی کمشنر عمران حیدر بھی اس موقع کے اوپر موجود تھے۔ تو یہ بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہو رہی ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی پرابلمز ہوں گی انڈیا کو، کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک دفعہ پھر سے اتنا قریب آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اس بڑی خبر کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب بھارت کا ایک جاسوسی طیارہ جو ہے وہ کراچی کے پاس دیکھا گیا ہے۔ تو ذرائع کے حوالے سے ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آج سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے جب ایک بھارت کا جاسوسی طیارہ وہ بیسکلی اڑا ہے ابوظہبی سے، اور ابوظہبی سے اڑتے ہوئے وہ انڈیا کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پاکستانی جو واٹرز ہوتے ہیں، پاکستانی کی جو سمندری حدود ہے اس کے اندر وہ دیکھا گیا ہے، اور وہ کراچی کے پاس سے اڑتا ہوا جو ہے وہ دیکھا گیا۔ لیکن پاکستان ایئر فورس کے جو ریڈارز تھے، جو ان کو چیک کرنے والے آلات تھے، ان کو پوری طرح اس بات کے بارے میں پتہ تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اسے ڈیٹیکٹ کیا تو اس کے بعد اس کا جو سسٹم ہے وہ جام کر دیا گیا۔ ہمارے پاس جیمرز موجود ہیں، اور اس کا سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ جام کر دیا گیا، اور جیسے ہی وہ جام ہوا ہے تو پھر وہ وہاں سے بھاگا ہے، پھر اس نے اپنا فلائٹ روٹ جو ہے وہ چینج کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بیسکلی بھوج کی طرف، بھوج ایئر بیس کی طرف جو ہے انڈیا کی طرف وہ جا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی اسے خبر ملی تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا تھوڑا سا روٹ چینج کیا اور انڈیا واپس جا کے اس نے لینڈ کیا، لیکن یہ پاکستانی سمندری حدود کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پچھلے 2-3 دن سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے، وہ اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہوا ہوا ہے بارڈر کی دوسری طرف، اور خاص طور پہ اپنی بڑی ایکسرسائزز جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آج سے 3 یا 4 دن کے بعد، موسٹ پرابلی 30 تاریخ کے آس پاس، میری جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں 30 تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ پاکستانی ایئر فورس بھی جو ہے کوئی بڑی ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے۔ وہ کتنے دن کی ہوگی یہ بھی فائنل نہیں ہے، لیکن پاکستانی ایئر فورس بھی جو ہے
وہ اس سلسلے میں کوئی بڑی کارروائی کرنے جا رہی ہے, کوئی ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے بارڈر ایریاز کے پاس. تو اس سے پہلے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نوٹامس وغیرہ ہونا شروع ہو چکے تھے. پاکستان کی پیدل فوج اور پاکستان کی فضائیہ دونوں کی جانب سے جو ہے وہ ایکسرسائزز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ سیدو شریف کا جو ایئر بیس ہے وہاں پہ اس ایئرپورٹ ہے اسے جو ہے وہ ایکٹیو کیا گیا تھا. اسکردو کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے لینڈ کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ گلگت کے اندر بھی. تو یہ ایکٹیویٹی اب فی الحال نارتھ کی طرف تو نہیں, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ساؤتھ کی طرف جو ہے پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹیز کرنے جا رہی ہے. سو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ کل یعنی کہ پیر والے دن جو ہے وہ سعودی عرب کے 2 روزہ دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت کے اوپر جو ہے وزیر اعظم ریاض جائیں گے. ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے دورے کے دوران جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی جو معاہدہ ہوا تھا, جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا, اس وقت بھی شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے تھے, اور اب اس کے بعد یہ دوسرا دورہ ہے جس میں وہ جا رہے ہیں. ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کے ساتھ ہوں گے, اور کابینہ کے دیگر اراکین بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے. اس میں ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی ہے, اور نواز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو ہم نے زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی جانب جا رہا ہے, ترقی کی جانب ضرور جائے لیکن مہنگائی تو کم کریں. سب سے بڑا مسئلہ جو عوام کے لیے ہے وہ تو مہنگائی کا مسئلہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ فی الحال نیچے نہیں آ رہی. اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے جناب آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا ہے. شہباز شریف نے مسلم لیگ آزاد کشمیر امور کمیٹی کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے. مسلم لیگ کی کمیٹی کے سربراہ احسن اقبال ہیں, جبکہ ممبران میں رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے قبل کمیٹی نے مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت شروع کر دی ہے. اور دوسری جانب اس معاملے سے متعلق پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا ہے کہ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کے فیصلے سے فی الحال ہمیں آگاہ نہیں کیا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون نے جناب اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اس پہ ٹویٹ کیا ہے, اور انہوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں کہ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کن امیدواروں کو ٹکٹیں دینے جا رہی ہے. تو اس میں جناب خبر یہ ہے کہ NA96 سے بلال بدر چودھری کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے, NA104 سے راجہ دانیال ریاض, NA143 سے محمد طفیل جٹ, PP 203 سے محمد حنیف جٹ, PP 98 سے آزاد علی تبسم کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹکٹ جاری کرنے جا رہی ہے. رانا احسان افضل جو مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں ٹکٹ ملے, انہیں اس مرتبہ پھر جو ہے وہ ٹکٹ نہیں مل سکا ہے. اس کے علاوہ کرک میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ منعقد کیا گیا. جلسے کے لیے جو ہے وہ تقریباً 100 فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا گیا, 3000 کرسیاں وہاں پہ لگائی گئیں, اور جلسے میں تقریباً 4000 افراد جو ہے وہاں پہ موجود تھے. تحریک انصاف کے ایم این اے شاہد خٹک نے وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سہیل آفریدی اکیلا نہیں ہے. پریس کانفرنس کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے, ہمارے قائد کو بیجا قید کیا گیا ہے, آرام سے نہیں بیٹھیں گے. صوبائی صدر جنید اکبر جو کہ آج کل کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں ولسوں وغیرہ ہر جگہ کافی نظر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان 3 نسلوں کا لیڈر ہے, آپ ختم نہیں کر سکتے, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اب تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ عمران خان جلدی احتجاج کی کال دے گا, ورکرز تیاری پکڑیں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی یہاں پہ جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی پشاور میں میرے خلاف گھٹیا زبان استعمال کی گئی, میں قانونی طریقے سے اپنے قائد سے ملنا چاہتا ہوں, قبائلی اور پشتون ہونے کی وجہ سے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا, میں قبائلی ہوں, میرے اعصاب مضبوط ہیں, کچھ بھی کر لو خان کے ساتھ کھڑا ہوں, مجھے ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں ڈیلیور کروں گا. ہماری پولیس کو کباڑ گاڑیاں دی گئیں, ہم نے نئی لے کر دی ہیں, ہم نئی لے کر دی ہے. اگر قائد نے احتجاج کی کال دے دی تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. معدنیات پر صوبے کے عوام کا حق ہے, جس کو دیں جس کو نہ دیں یہ ان کا حق ہے. تو یہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ دنیا نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ تشکیل دینے کا جناب فیصلہ کیا جا رہا ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پیر والے دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کابینہ کا اعلان جو ہے وہ شاید منگل والے دن کر دیا جائے. ذہن میں رکھیے گا کافی دن ہو چکے ہیں جب سے سہیل آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے, لیکن ابھی تک وہ کابینہ انہوں نے نہیں بنائی کیونکہ وہ بضد ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی وہ کیبنٹ بنائیں گے. تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت ہے ان سے اپنی مشاورت بھی مکمل کر لی ہے کہ کس کس کو کیبنٹ کے اندر شامل کرنا ہے.
پارٹی ذرائع کے مطابق بغیر کابینہ کے صوبے کو مزید نہیں چلایا جا سکتا. سینئر قیادت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنی مرضی کے مطابق کابینہ تشکیل دینے کا اختیار دیا ہے. گزشتہ رات بھی سینئر قیادت اور پارٹی چیئرمین کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی مشاورت ہوئی تھی اور پارٹی چیئرمین نے بھی وزیر اعلیٰ کو اختیار دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے کہ پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی ہے. یہ الزام حقائق کے منافی ہے. پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری اولین ذمہ داری پنجاب کے عوام ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر شہری کے لیے آٹے کی دستیابی اور مناسب قیمت کو یقینی بنایا ہے. یہی عوام دوست طرز حکمرانی ہے جو دوسروں کو ہضم نہیں ہو رہا. وہاں پہ دوسری جگہ جو نان بھائی ہیں جو تندوروں کا کام کرتے ہیں وہ ہڑتال کے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے روٹی ہے اس ریٹ کے اوپر جو ہے وہ بکتی نہیں ہے, ہمیں ریٹ جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے, آٹے کا تھیلا جو ہے وہ بہت مہنگا مل رہا ہے, تو ہم مزید اس ریٹ کو جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف اپیلوں کی جو ہے وہ سماعت رکھی ہے. 27 اکتوبر کو جو ہے وہ یہ سماعت ہوگی. توشہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے. آنے والے ہفتے کے اندر یہ 2 اہم ڈیٹس ہیں جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید اور افضال عظیم پہاڑ سمیت دیگر کی 9 مئی جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈان نے بیسکلی تحریک لبیک پاکستان کا وہ جو مریدکے کا ایک پورا حادثہ تھا اس حوالے سے ایک رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے. میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی مریدکے پرسکون قصبے پر ایک انجانہ خوف طاری ہو چکا تھا کیونکہ شہریوں نے دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھاری نفری سڑکوں پر تعینات کی جا رہی ہے. مریدکے میں کریانہ سٹور چلانے والے کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلی بار 13 اکتوبر کو صبح مریدکے کی گلیوں میں ایف سی اور پنجاب رینجرز کے 3000 سے زائد اہلکار دیکھے. مریدکے شہر میں 3 بڑے بازار ہیں اور یہی وہ مقام تھا جہاں 13 اکتوبر کو صبح سویرے ٹی ایل پی کے مظاہرین اور پولیس فورسز میں جھڑپ ہوئی. تقریباً 3:30 بجے پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے جانے سے چھوٹے دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور کچھ دیر بعد بھاری فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئیں. سینئر پولیس افسران اور مریدکے کے تاجروں کی یونین کے نمائندوں کے مطابق 10,000 سے زائد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اس بڑے پیمانے پر کی جانے والی کارڈن اینڈ سرچ کارروائی میں حصہ لیا. مظاہرین کے کیمپ کے اطراف کی تمام گلیوں اور محلوں کا نقشہ ڈرونز کے ذریعے تیار کیا گیا. فورسز کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے چاروں اطراف سے آپریشن شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. آپریشن کے آغاز سے چند منٹ قبل قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے مظاہرین کو آخری وارننگ دی کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دیں, مگر ٹی ایل پی قیادت نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا اور مناسب جواب دینے کی دھمکی دی. جیسے ہی پولیس آگے بڑھی اور اوور ہیڈ پل کے اوپر موجود مظاہرین نے پتھراؤ شروع کر دیا. پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس فائر کی جس کے بعد دونوں جانب سے جھڑپیں شروع ہو گئیں. ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق اس وقت زیادہ تر مظاہرین قریبی مساجد اور مقامی حمایتیوں کے گھروں میں آرام کر رہے تھے اور جی ٹی روڈ پر موجود کیمپ میں تقریباً 1500 سے 2000 کارکن رہ گئے تھے. جیسے ہی پولیس قریب پہنچی ٹی ایل پی قیادت نے اپنے کارکنوں کو مقامی مساجد میں اعلانات کرنے کی ہدایت کی کہ پولیس آپریشن شروع ہونے والا ہے, وہ فوراً کیمپ میں واپس آ جائیں. عینی شاہدین کے مطابق پولیس نے جوابی فائرنگ کی جو وقفے سے 3 گھنٹے تک جاری رہی. گولیوں کی آوازیں گلیوں میں گونجتی رہیں اور کئی عمارتوں اور دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے. جب تقریباً صبح 7:30 بجے آپریشن ختم ہوا تو پولیس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کیے کہ شہری گھروں سے باہر نہ نکلے. کئی گھنٹے بعد جب انہیں باہر آنے کی اجازت ملی تو سڑکوں پر ہزاروں خول, گولیوں کے خالی خول اور خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے. مریدکے کے ایک تاجر نے ڈان کو بتایا کہ جب وہ صبح جائے وقوع پر پہنچے تو فضا میں بارود اور دھوئیں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی. سڑک پر جلی ہوئی گاڑیاں اور تباہ شدہ ملبہ بکھرا ہوا تھا. حیران کن طور پر وہاں نہ کوئی زخمی ملا اور نہ ہی کسی ہلاک شدہ ٹی ایل پی کارکن کا کوئی نشان. جاں بحق افراد کی تعداد کے بارے میں ابہام برقرار ہے. مریدکے آہستہ آہستہ معمول پر آ رہا ہے مگر شہری اب بھی اس خوفناک رات کے واقعات پر یقین نہیں کر پا رہے. تو وہاں کے جو عینی شاہدین ہیں ان کی جانب سے اس واقعے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہیڈ کوچ جو وومن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں محمد وسیم, انہوں نے جناب نیا کانٹریکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ان کو وہ کنٹینیو نہیں کروانا چاہ رہے انہیں, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو حالیہ خواتین کا ورلڈ کپ تھا اس میں پاکستان ٹیم ایک میچ بھی نہیں جیت سکی. جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے, جو رپورٹ کیا ہے جنگ نے, وہ یہ ہے کہ جناب محمد وسیم صاحب جو ہے وہ خود ایک بیٹسمین تھے لیکن سب سے ویک جو ایریا ان خواتین کی جو ٹیم کے اندر دیکھا گیا وہ بیٹنگ کا ہی تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بیٹنگ خواتین کی جو ہے وہ کمزور ثابت ہوئی. ان کا رویہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جی اکھڑ مزاج ان کا رویہ رہا. ان کی بالنگ اور بیٹنگ کوچ سمیت کھلاڑیوں سے کسی بھی سے بھی ان کی نہ بن سکی.
وہ ہیڈ کوچ ہونے کے ساتھ ٹیم کی سلیکشن میں بھی شامل رہے اور سپورٹ سٹاف کی تقرریاں بھی مرضی سے کی، لیکن پھر بھی نتائج جو ہے وہ صفر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وومن ٹیم بولنگ کے شعبے میں بھی مسلسل تنزلی کا شکار رہی اور ٹیم کی فیلڈنگ بھی جو ہے وہ بہتر نہ ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے اب ایک نئے کوچ کی تلاش جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شروع کر دی ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔